پیغمبر نے بہت سے ایسے حالات کا سامنا کیا، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب کو کھویا۔ یہ سب ان کے شفیق دل پر بھاری بوجھ تھا، اس قدر بھاری تھا کہ جس سال اپنی زوجہ اور چچا کو کھویا اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو ہمارے پیغمبر اکرم نے اپنے بن ماں کے بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھا اور ان کی پرورش کی، اپنی امت اور اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا۔ ہمیں وہی دیتا ہے اور وہی واپس لے لیتا ہے، ہم اس کی دین پر شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کے لینے پر صبر کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری جان و مال سے آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، مرض موت سے بھی آزمائش کرے گا۔ صابرین کے لیے انعام ہے، وہ جان لے کہ جب بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو ہمیشہ وہ اپنے رب کو اپنے ساتھ موجود پائیں گے۔ ہمارا رب ہم سے بس یہی چاہتا ہے فرزند۔ اللہ نا امیدوں کو امید دلاتا ہے، پریشانیوں کا حل بتاتا ہے، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ضرور کسی کو بھیجے گا، وہ ہر ایک کو اس کے جائز حقوق تک رسائی دلواتا ہے، اس کا در سب کے لیے کھلا ہے، صبر والوں کو وہ انعام سے نوازتا ہے۔ لوگ حق کے راستے پر گامزن ہیں اور یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے، یہ اس قدر متبرک راستہ ہے کہ اس پر وہی چل سکتے ہیں جن لوگوں کے دل ایمان کی عظیم روشنی سے منور ہوں۔ اس راستے میں ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن اس کے اختتام پر بے شمار نعمتیں اور عظیم اجر موجود ہے۔ حق پر چلنے والوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کے راستے پر چلنے والے داستان رقم کرتے ہیں، جان لو کہ اس کی رحمت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ خیر کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔